اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت چاہتا ہوں کہ میں یہ جو سیاسی ہلڑ بازی ہے اس کے اوپر کچھ نہ بولوں، کوئی بات نہ کروں، اور جو میرا اپنا ایریا آف انٹرسٹ ہے یا ایریا آف پروفیشن ہے اس کے متعلق بات کروں۔ لیکن ہوا یوں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو حالات ہیں وہ اس قدر تیزی اور افراتفری کے عالم میں گزرتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کا ذہن اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرد ہونا ایک اس معاشرے کا، تو فرد ہونے کے ناطے لا تعلق تو نہیں رہا جا سکتا۔ اب یہ جو واقعہ کل ہوا ہے مسجد نبوی میں، میں آپ سے عرض کروں، میرا کوئی تعلق سیاست اور سیاسی گروہوں یا پارٹیوں سے نہیں ہے، البتہ ضرور ہے کہ میری پسندیدگی کسی ایک طرف ہو، لیکن نہ تو میں کسی کا وکیل ہوں، نہ میں کسی کا کارکن ہوں، نہ میں کسی کا نمائندہ ہوں، لیکن میں ایک عام پاکستانی ہوں اور اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ کل جو واقعہ ہوا مسجد نبوی حرم پاک میں سرکار دو عالم کے قدموں میں، آپ کے شہر اور آپ کی مسجد میں، بہت تکلیف دہ واقعہ ہوا، بہت تکلیف دہ واقعہ ہوا۔ اور اس واقعے کے حوالے سے ایک اور تکلیف یہ بھی پہنچی کہ میرے ایک بہت عزیز دوست، سب سے پہلے انہوں نے مجھے ایک ویڈیو واٹس ایپ کر دی۔ شاید ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ دیکھو ان لوگوں کا کیا استقبال ہوا وہاں۔ لیکن وہ عزیز دوست یہ بھول گئے کہ یہ کہاں، کس مقام پر کیا ہوا۔ کیا اس جگہ کی حرمت کا تقاضا یہی تھا؟ کیا سرکار دو عالم کی خدمت میں پہنچ کر یوں چیخنا چلانا جائز تھا؟ اور صرف چیخنا چلانا ہی نہیں، چور ڈاکو اور گالیاں اور بال کھینچنا اور ہیراس کرنا۔ ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی کہ نہیں جی نہیں، یہ تو اس احاطے کے باہر ہوا۔ کیا احاطے کے باہر جائز ہو جاتی ہے بات؟ کیا مدینہ منورہ محض مسجد کے احاطے کے اندر ہے؟ کیا اس سے باہر آپ آزاد ہیں کہ جو کچھ بھی کریں وہ ٹھیک ہے؟ پھر ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو عوام کے جذبات تھے، یہ تو عمرے پر آئے ہوئے لوگوں کے جذبات تھے، یہ تو عام پاکستانیوں کے جذبات تھے۔ آج وہ وقت ہے دوستو کہ کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر سیاسی گروہ بندی اور سیاسی دلچسپی اور سیاسی پسندیدگی سے آزاد نہیں ہے۔
اگر آپ ڈھونڈنے پہ آئیں کہ ایسے لوگ کہ جو یہ کہیں کہ جی ہمارا کسی سیاسی اس سے، اور میں ووٹ پہ بلیو بھی نہیں کرتا، اور مشکل سے 1% لوگ آپ کو ملیں گے، باقی جتنی آبادی ہے کسی نہ کسی پارٹی، کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تعلق اگر نہیں رکھتی تو پسندیدگی رکھتی ہے اور ووٹر ہے۔ تو اب نکتہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے، یعنی ان کا کہنا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں، پاکستانی عوام ہے۔ تو نکتہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ حکومت میں ہیں ان کو ہر جماعت کی حمایت حاصل ہے، ماں سوائے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے، ہر جماعت کی حمایت حاصل ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں جو لوگ تھے وہ عام پاکستانی تھے جن کا کسی سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اب وہ یا تو جماعت اسلامی کے تھے یا وہ پی ٹی آئی کے تھے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی توجیحات پیش کی جا رہی ہیں، اور افسوس اس بات پر ہے۔ دیکھیں سیاست ہے نا دوستو، میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بھائی آپ پسند کریں، کوئی حرج نہیں، آپ عمران خان کو پسند کریں، آپ کا لیڈر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نواز شریف کو پسند کریں، آپ کا لیڈر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مریم نواز ہیں، شہباز شریف ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اے این پی ہے، بلوچستان کی کئی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو ہیں، آپ ان کو پسند کریں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن آپ اس پاک جگہ کا تو احترام کریں۔ میں آپ کو یہ تو آج کل کئی اپنے سوشل میڈیا پر بھی یہ سورہ حجرات کی آیت مبارکہ جو ہے، جو کہ روضہ رسول پر بھی لکھی ہوئی ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، پست رکھو، ادب کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، اور اس طرح چیخ چیخ کر باتیں نہ کرو جیسے تم آپس میں کیا کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ مجھے تو بعض دفعہ اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کیا کہوں، نبی کے چاہنے والوں کی سرزمین ہے، نبی کی امتیوں کی سرزمین ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے، اسلام کے نام پر بنایا گیا ملک، یہ تتبع ہے نبی کا، یہ نبی کی راہ پہ چل رہے ہیں آپ۔ پھر توجیحات، آپ خاموش رہیں۔ اگر اس واقعے کی اگر اس واقعے کی کو کنڈیم نہیں کر سکتے اور اس واقعے کو، تو اس کے حق میں تو نہ بولیں، چپ رہیں بابا۔ ایک ان دنیاوی طاقتوں سے اوپر ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کی رحمت اور اس کے صبر اور اس کے ڈھیل دینے کو نہ آزمائیں۔ اچھا جی، اب 2-4 سوالات پیدا ہوتے ہیں نا دماغ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ بھی سوچیں۔ ذہن تو کسی اور طرف چلا جاتا ہے،
اور وہ شبہات دل میں سر اٹھاتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ کیا یہ سیاست ہے؟ یہ کچھ اور ہے؟ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، یہ کچھ اور بات ہے۔ چلیں جی، مان لیا، 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ جی عام مسلمان تھے، مزدور تھے، اس کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ان کو دیکھ کر ان کے جذبات بھڑک اٹھے اور انہوں نے چور اور ڈاکو کے نعرے لگانے، حالانکہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ چور اور ڈاکو۔ یہ آپ کا بیانیہ ہے سیاسی، جو اس قدر پروپیگیٹ کیا گیا ہے، اور اس بیانیے کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اس قدر میڈیا، سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کا سہارا لیا گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں رچ بس گیا ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن پاک کا میں اب آپ کو، ہاں یہ بات کر رہا تھا کہ چلیں 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کے جذبات تھے، اور وہ جذبات میں آ کر اس جگہ کے تقدس کو بھول گئے، لیکن کیا یہ محض عام لوگوں کے جذبات تھے؟ کیا وہ اتنی آسانی سے بھول گئے کہ اس جگہ کا تقدس کیا ہے؟ یہ ڈاکو چور کے نعرے تو یہاں بھی لگتے رہتے ہیں، انگلینڈ میں بھی لگتے رہتے ہیں، آپ نے امریکہ میں بھی لگوائے ہیں۔ آپ کے لیے یہ جگہ کیوں رہ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جان بوجھ کر اس محترم مقام کی بے حرمتی کی گئی؟ یہ لوگ تو مائنس کر دیں 1 منٹ کے لیے، کیا مقصد یہ تھا کہ اس مقام کا جو حرمت ہے اور جو تقدس ہے، اس کو ختم کیا جائے؟ تو اگر ایسا ہے تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ یہ سوچئے کہ ایسا کون چاہے گا؟ ایسا کون چاہے گا؟ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ ایسا عیسائی بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ یہودی بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ہندو اور سکھ بھی نہیں کر سکتا، سکھ تو بالکل نہیں کر سکتا، تو ایسا کون کر سکتا ہے؟ سوچیے۔ پھر مجھے یہ بھی خیال آیا، نبی کے ماننے والے ہیں، قرآن پاک میں جو قرآن شریف کا مرکزی لفظ ہے، جو بالکل مرکز میں آیا ہے، وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہ کس مقام پہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، فرعون کا زمانہ، خود حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے ان کی جان بچانے کے لیے ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا دیا کہ فرعون نے تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ وہاں پلے بڑھے، وہاں اس محل کی اور اس ماں کی محبتیں وصول کیں، اور جب اللہ نے انہیں اپنے پیغام کے لیے چنا اور کوہ طور پر گئے، اور وہاں سے حکم صادر ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت آپے سے باہر ہو گیا ہے اور خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کو راہ راست پہ لاؤ، اسے اللہ کا پیغام سناؤ کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور سنو، فرعون سے ذرا لطف و کرم سے بات کرنا،
سختی سے بات نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا، یہ قرآن پاک میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم ابتدائی دنوں میں جب مکے میں تھے اور آپ اور آپ کے چند صحابہ جو ایمان لا چکے تھے، وہ کعبۃ اللہ میں جب داخل ہوتے تو کفار سیٹیاں بجاتے، آوازیں کستے۔ اب جنہوں نے کل کیا ہے وہ ذرا اپنا تقابل کر لیں۔ طائف کے سفر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کچھ ظلم نہیں کیا کہ جس میں اتھر سے خون بہنا شروع ہو گیا اور وہ خشک ہو کر پاؤں کے تلووں تک پہنچ گیا، اور خشک ہو کر ایسا ہو گیا کہ نالین مبارک پاؤں کے تلوے سے چپک گئیں، اور فرشتہ اور جبرائیل تشریف لائے کہ اے نبی رحمت، اگر آپ فرمائیں تو اس بستی کو، یہ جو دو پہاڑ کھڑے ہیں ان کے بیچ میں ان کو پیس کے رکھ دو۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں ایسی بد دعا نہیں کر سکتا، کیا پتا آگے چل کر ان میں کوئی ایمان والے پیدا ہوں۔ نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا اور نہ چاہوں گا۔ ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ اسی ریفرنس کے ساتھ کہ کہیں محترم مقامات کی بے حرمتی مقصد تو نہیں۔ کچھ دوستوں کا دل دکھے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن سوچئے گا۔ ایک تقریر میں فرمایا کہ میں کوئی آلو پیاز کا بھاؤ ٹھیک کرنے اور یہ مہنگائی روکنے کے لیے نہیں آیا۔ لوگوں نے یہ بیان سن کر اس میں جو بھی کچھ تبصرے کیے، لیکن آپ یہ تو سوچئے، جب آدمی بہت بولتا ہے نا تو اس کے دل کی سچی بات بھی زبان پر آ جاتی ہے۔ کبھی تحقیق کر کے ان سچی باتوں کا کھوج لگائیے کہ میں کوئی آلو پیاز یا اس کا اس کے لیے تو نہیں آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے میں کسی اور کام کے لیے آیا ہوں۔ اب جب کہ وہ کام پورا نہیں کر سکے اور آئینی اور قانونی طریقے سے ان کو اس منصب سے ہٹا دیا گیا، تو اب تڑپ یہی ہے کہ وہ کام تو میں نے پورا ہی نہیں کیا، ورنہ وزارت عظمیٰ کا مزہ تو چکھ چکے۔ خود فرماتے ہیں میرے لیے یہ کوئی مطلب کوئی وہ نہیں ہے، میرے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، بہت کچھ تھا، بہت کچھ تھا۔ سوچئے گا ضرور، اور اللہ مجھے معاف کرے، اور اللہ اس بات پہ بھی معاف کرے کہ یہ ہم نے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ نبی رحمت کی مسجد میں کیا کیا۔ سیاست کو ایک طرف رکھ دیجیے، اور جو دوست ان کی توجیحات پیش کر رہے ہیں از راہ خدا توجیح پیش نہ کریں، توجیح پیش نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔